نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الصدقة ترد البلاء او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، سورہ آل عمران کے حوالہ سے اہل ایمان کی 5 صفات پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ ان میں سے 3 صفات ذکر کی جا چکی ہیں اہل ایمان کی، کہ وہ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور عاجزی و اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، قانت ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ ہے والمنفقین، کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی جو انسان کو مال و دولت عطا فرماتے ہیں، یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اور اس کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ شکر کی ایک قسم بھی ہے، اور اس سے بندے کی دنیا اور آخرت میں آسانیوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صفات میں بیان کیا گیا والمنفقین، کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جو ضروری صدقات ہیں، فرض اور واجب، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، وہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ حسب استطاعت نفلی صدقات کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نمایاں صفت ہے، اور اس پر رب العالمین نے انعام کیا۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی نے دیا، اور پھر اس نے دے کر انعام کیا۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اللہ اسے پھر کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ پہلے دیا بھی اسی نے، اور پھر جب صدقے کی ترغیب دی تو فرمایا کہ مجھے قرض دے دو، اور قرض بھی یوں نہیں کہ جتنا دو گے اتنا واپس مل جائے گا، جتنا دو گے اس سے کئی گنا بڑھا کے واپس ملے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا ایسا بھی ہوگا، کم از کم ایک کے بدلے 10 ملے گا، اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک کے بدلے میں 700 ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور کبھی اخلاص کمال درجے کا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ کیونکہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی واللہ واسع علیم، کہ اللہ وسعت والی ذات ہے، وہ جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو مسلمانوں کی جو صفت ہے اہل ایمان کی، وہ ہے کہ وہ صدقات کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور یہ ایسی برکت کی چیز ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں عجیب الفاظ کے ساتھ اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان الصدقۃ ترد البلاء، دنیا میں صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو پابند کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ یہ کام ہوگا تو یہ کروں گا۔ یہ جو نظر ہے،
نظر اگرچہ شرعاً جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم نظر مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر اس کو تو نے صحت دے دی تو آپ کے راستے میں 1000 روپیہ مدرسے میں دوں گا، تو گویا اس نے اللہ کو پابند کر دیا کہ صحت دینی ہے تو میں نے بھی تیری راہ میں دینا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نظر کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلواتا ہے، وہ ویسے نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ پھنساتا ہے۔ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ یہ جائز ہے۔ ہم اللہ کو پابند نہ کریں بلکہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے پہلے سے صدقات کا اہتمام کریں، تو صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ترغیب و ترہیب میں ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اپنے وقت پر امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس کے گھٹنے میں کوئی زخم تھا اور اس سے پیپ اور خون بہتا رہتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیتے، صحت عطا فرما دے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، کنواں کھدوا دو، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو، یہ صدقہ جاریہ بنا دو، امید ہے اللہ تجھے صحت عطا فرمائے گا۔ اس نے ایسا کر دیا، کنواں کھدوا دیا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اور اللہ نے اس کا زخم ٹھیک کر دیا۔ وہ حضرت کے پاس آیا کہ حضرت الحمدللہ میرا زخم ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو نے زمین سے پانی نکال کر لوگوں کو پلانے کا انتظام کیا تو اللہ نے تیرے جسم سے وہ پانی جو تجھے تکلیف دے رہا تھا اس کا نکلنا بند کر دیا ہے۔ ان الصدقۃ ترد البلا، یہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور اسی ترغیب و ترہیب میں ایک اور اس سے بھی عجیب واقعہ ہے۔ اس وقت ایک محدث تھے، امام ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی شان کہ ان کے چہرے پہ کوئی زخم ہو گیا اور اتنا گہرا ہو گیا کہ ہر وقت اس سے خون بہتا رہتا تھا، تو کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو وہ اپنے وقت کے اپنے سے بڑے ایک محدث امام ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگتی تھی جمعے کو، وہاں پر وہ لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے، مسائل بتلاتے تھے، مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی پردے میں آتی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک چٹ دی کہ حضرت مجھے یہ تکلیف ہے، دعا فرما دیں۔ وہ حضرت نے آخر میں چٹ پڑھی اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے، بیچارہ مصیبت میں ہے۔ تو مردوں نے بھی آمین کہا، خواتین نے بھی آمین کہا۔ ایک خاتون کو بڑا دکھ ہوا، بڑی نیک کوئی خاتون تھی، اس کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک محدث ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس کے چہرے پہ زخم ہے، بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اس نے گھر جا کے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ اس کو صحت دے دے، یا اللہ اس کو صحت دے دے۔ تو وہ اگلے جمعے پہ آ کر اس نے وہ خط لکھا حضرت کو، اس محدث کو جس نے دعا کروائی تھی، اس کو خط لکھا کہ میں نے اس بندے کے لیے آپ نے دعا کروائی تھی اور میں نے گھر جا کر دعا کرنی شروع کی، اور اس طرح دعا کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی تو مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ بڑی تکلیف میں ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، اللہ اس کو صحت دے دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا اس محدث کو بلا کر، اس نے کہیں سبیل لگوا دی۔ سبیل سے مراد یہ نہیں کہ وہ 10 محرم کی سبیلیں جو ہم لگاتے ہیں حضرت حسین کی نیاز کے اس عنوان پر، اللہ کی رضا کے لیے سبیل لگانا سنت ہے، ثواب ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ غیر اللہ کی نیاز حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، وہ نہیں۔ تو اس نے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہیں سبیل لگا دی اور اللہ نے اس کا زخم ٹھیک کر دی۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور جب کوئی پریشانی ہے تو صدقہ پہلے کریں، اللہ کو پابند نہ کریں کہ یہ کام ہوگا تو پھر صدقہ کروں گا۔ ان الصدقۃ ترد البلا، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، صدقہ موت کی تلخی کو راحت میں بدل دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صدقے کی برکت سے اگر صدقہ ہم کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے تو صدقے کی برکت سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا، کیونکہ
بری موت تو کفر کی موت ہے، مسلمان کی موت تو اچھی موت ہے، بری موت تو نہیں ہے۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت کہ اس کے ذریعے سے مومن اللہ سے مل جاتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو مومن کا تو تحفہ ہے، اس کے لیے تو موت اچھائی کا باعث ہوتی ہے، برائی کا باعث تو نہیں ہوتی۔ بری موت تو تب ہے جب وہ معاذ اللہ کفر پہ ہو۔ تو تدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، راحت میں تبدیل کر دیتا ہے تلخی کو، اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور وہ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی عدالت میں جائے گا تو اللہ جلال میں ہوں گے، صدقے کی برکت سے جب یہ بندہ مومن کا صدقہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور سنن ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ایک اور روایت ہے کہ جب اللہ نے زمین کو بنایا نا تو یہ ہلنے لگی۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے زمین کو بنایا تو یہ ہلنے لگی، تو اس پر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تو یہ زمین جب ہلنے لگی اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے تو وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ پہاڑ اتنے سخت ہیں کہ ہلتی ہوئی زمین کو روک دیا، اس سے زیادہ کوئی سخت چیز بھی ہے؟ آپ نے اس سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی بنائی ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے لوہے کو اس سے بھی زیادہ سخت بنایا ہے، وہ ان پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے آگ کو اس سے بھی سخت بنایا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ یا اللہ آگ سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے، طاقتور چیز ہے؟ فرمایا میں نے پانی کو اس سے بھی طاقتور بنایا ہے، وہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ پانی سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ فرمایا میں نے اپنی مخلوق ہوا کو اس سے بھی زیادہ طاقتور بنایا ہے کہ وہ پانیوں کا رخ بدل دیتی ہے، اور اتنے بھاری بھرکم بادل جو پانیوں سے بھرے ہوتے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے پھرتی ہے آسمانوں میں نے ہوا کو اس سے بھی زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ انہوں نے پوچھا یا اللہ اس سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز آپ نے بنائی ہے؟ فرمایا ہاں، مومن کا اخلاص سے کیا ہوا صدقہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وہ مومن جو اس اتنے اخلاص سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کو بیان یوں فرمایا کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو صدقہ کرتا ہے وہ ان سب چیزوں سے زیادہ پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اسی کا کمال ہے۔ دیکھیں اللہ کے غصے کو رحمت میں تبدیل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے، لیکن یہ صدقے کی برکت ہے کہ اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو صدقات واجبہ ہیں، مثلا سال کے بعد زکوٰۃ ہے صاحب نصاب پر 2.5%، وہ تو دینی ہے، اور یہ صدقۃ الفطر ہے یہ بھی واجب ہے، اور اس سال یہ 270 روپے یہاں کے مقامی اعتبار سے یہ اعلان کیا گیا ہے، مفتی صاحبان نے اتنی مقدار کا اعلان کیا، یہ بھی واجب ہے۔ یہ واجبات، یہ جو واجب صدقات ہیں یہ تو ہمیں دینے ہی دینے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوتا۔ کچھ نفلی جو صدقے ہیں نا، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھنا اللہ کی نظر میں کثرت کی ویلیو نہیں، اللہ کی نظر میں اخلاص کی ویلیو ہے۔ اللہ کی عدالت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ کون کتنے لایا ہے، تولے جائیں گے نا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے وزن بھاری ہو گئے بس اس کی عیش ہو گئی، اس کا کام بن گیا۔ اب تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور جو وزن ہوگا وہ وزن اخلاص سے آئے گا، وہ وزن نیت سے آئے گا۔ تو اخلاص سے جو بھی ہم کام کریں کہ میرے اس کام سے اللہ راضی ہو جائے، تو اس میں برکت ہے، اور وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ روزانہ 10 روپے رکھتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا ہے، اور مہینے کے آخر میں وہ 300 روپیہ بن جاتا ہے، وہ کہیں کسی مدرسے میں یا کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے، تو وہ
صدقہ بڑے اخلاص سے قبول ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے بینک میں جمع کرواتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، آپ کو کئی گنا بڑھا کے واپس کیا جائے گا۔ پہلے بھی اسی نے دیا، پھر اس نے انعام کیا کہ کچھ میری راہ میں میری رضا کے لیے دیتے رہا کرو، تمہیں کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا۔ فرمایا انسان کے لیے وہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کھا کر ہضم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اللہ کے خزانے میں جمع کروا دیا، باقی تو سب دوسروں کا ہے۔ باقی تو یہ مرے گا وہ تقسیم پہ جھگڑیں گے، تو باقی تو سب دوسروں کا ہے۔ تو ہم جہاں پر اور سیونگ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے یہ پیسہ رہے، عزیز و اقارب کے لیے، ماں باپ کے لیے رہے، وہیں پر کچھ نہ کچھ یہ سیونگ ہم کرتے رہیں کہ یہ میرے لیے رہے، میری آخرت میں یہ ذخیرہ بنتا رہے۔ اور یہ تھوڑا تھوڑا کرنے سے جب بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا تو یہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ یہ تھوڑا تھوڑا کرنے سے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ صدقات کا جو ہے نا وہ معمول رکھنا چاہیے، صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ہر روز جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ صدقہ کرنے والے کو، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوس بن کے بیٹھا ہے، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو ہمیں ان میں سے ہونا چاہیے جس کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے وہ 1 ہی روپیہ کیوں نہ ہو نا، اخلاص سے ہو اور اس کی حیثیت کے مطابق ہو۔ اللہ تو بندوں کی حیثیت جانتے ہیں اور نیت جانتے ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ صدقات دیتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔